من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اس صورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور آپ کے احترام کے سلسلے میں۔ آپ کو کسی طرح سے تکلیف پہنچانا حرام ہے، چنانچہ اسی ضمن میں غزوہ احزاب کا واقعہ بیان ہوا کہ غزوہ احزاب کا ذکر بھی اسی لیے کیا گیا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر کفار نے، مشرکین نے، یہودیوں نے اور منافقین نے مل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو تکلیف پہنچائی، اور ان کے مقابلے میں صحابہ کرام نے اپنا جان، مال، وقت سب کچھ قربان کر کے حضور کی مکمل اطاعت، فرما برداری اور آپ کو راحت پہنچانے کا کام کیا۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، آپ کا وقار، آپ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم ہے، اور کسی طرح سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی حرمت کا بیان ہے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ یہاں مذکور ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ پیش آیا۔ یہودیوں کے اس قبیلے نے غداری کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین آئے اور فوری طور پر کارروائی کا حکم دیا۔ چنانچہ حضور تشریف لے گئے، بنو قریظہ کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا تھا اس کے ساتھ اس کا سلوک کیا گیا، تو اس میں مسلمانوں کو مال غنیمت اچھا خاصا حاصل ہوا۔ اس کے کچھ دن بعد غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ بنو نذیر نے بھی غداری کی۔ بنو نذیر کے ایک شخص کو مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا غلطی سے، کسی ایک مسلمان نے، تو اس کے فدیے کے، اور غریب تھا وہ شخص، اس کے فدیے کے سلسلے میں حضور بنو نذیر میں گئے چندہ کے لیے۔ صحابہ سے بھی چندہ کیا اور بنو نذیر کے پاس بھی۔ تو بنو نذیر نے آپ کے ساتھ غداری کی۔ آپ کو حضرت ابو بکر و عمر تینوں ساتھ تھے، ایسی جگہ بیٹھایا جہاں سے اوپر سے، چھت پر سے آپ پر پتھر گرانا آسان ہو، اور اس کی نیت یہ تھی کہ ان کو یہیں ہلاک کر دینے۔ یہ سازش کر کے آپ کو بیٹھایا اور ایک شخص کو طے کر دیا اوپر سے پتھر گرانے کے لیے۔ خیر، یہ واقعہ بعد میں آئے گا۔ اس ضمن میں جبرائیل امین آئے اور آپ کو اطلاع کی، جس سے آپ بچ گئے۔ اس غداری کی وجہ سے بنو نذیر کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کو فتح دیا، اور اس فتح میں بھی بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تو ان دو جنگوں میں بالخصوص مسلمانوں کو اچھا خاصا مال غنیمت ہاتھ لگا، جس کی وجہ سے صحابہ میں کچھ فراخی آئی، کچھ کشادگی آئی، تنگی کچھ دور ہوا۔ تو بہت سے لوگوں کو بہت سے کھیتیاں ملی، بہت سے باغات ملے، کسی کو باندیاں ملی، کسی کو نوکر ملے، اس طرح سے۔ تو ازواج مطہرات نے حضور سے ایک اپنا مطالبہ رکھا۔ دیکھیے، عورتوں کی فطرت ہے، اور عورت اپنی فطرت پر کبھی بھی آ سکتی ہے، چاہے وہ کسی کی بیوی بن جائے یا اسے کسی بھی مقام تک پہنچ جائے۔ ہر طبیعت کی ایک فطرت ہوتی ہے، اور وہ فطرت کا اثر کہیں نہ کہیں دکھتا ہے۔ عورتوں کو زیورات کی طرف فطری میلان ہوتا ہے، اور اس فطری میلان کا اثر اس عورتوں میں کہیں بھی دکھ سکتا ہے، چاہے وہ ولی کی بیوی ہو یا نبی کی بیوی ہو۔ جب اس میں فراخی صحابہ کو حاصل ہوا تو ازواج مطہرات نے مل کر ایک مطالبہ حضور سے یہ کیا
کہ قیصر و کسریٰ کی بیویاں ایک سے ایک زیورات اور کپڑے پہن کر رہتی ہیں اور ان کے گھروں میں کنیزیں ہوتی ہیں ان کی خدمت کے لیے، تو اب چونکہ مسلمانوں کو بھی فراخی حاصل ہو گئی ہے، لہذا ہمیں بھی ہمارے نان و نفقہ میں بھی، ہمارے خرچے میں بھی اضافہ کر دیا جائے، جس سے ہم اچھے کپڑے، اچھے ملبوسات خرید سکیں اور کنیز اور باندیاں رکھ سکیں۔ یہ مطالبہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے حضور سے رکھی۔ حضور کو ان کے اس مطالبے سے سخت تکلیف پہنچی، لیکن حضور نے اپنی زبان مبارک سے اس کا اظہار نہیں فرمایا، اور تکلیف اس لیے پہنچی کہ حضور کی ذات دنیا کے لیے رول ماڈل ہے، تو جس طرح آپ کی ذات رول ماڈل ہے تو عورتوں کے لیے ازواج مطہرات رول ماڈل تھی، اور جو کوئی رول ماڈل بنتا ہے، نمونہ بنتا ہے، نمونہ بننے کے لیے بہت سی جائز قربانیوں کو بھی تج دینا پڑتا ہے، چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ مثلا ایک کام غلط ہم بھی کرتے ہیں، یا بہت سے جائز کام عام مسلمان کرتا ہے، لیکن ایک عالم کرتا ہے تو غلط کرنے والے کو بھی برا لگتا ہے، چور چوری کر رہا ہو، یا ایک شخص ہے جو رات و دن فلم دیکھتا ہے اور اسے احساس ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن وہی شخص اگر کسی عالم کو فلم دیکھتے دیکھ لے تو وہ 10 جگہ بول دے گا۔ کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ عالم ہے، اس کو دیکھ کر تو ہم گناہ سے بچتے ہیں، تو ہم تو کرتے ہیں غلط تو کوئی بات نہیں، ہمیں غلطی کا احساس ہے، لیکن ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو رول ماڈل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت سی جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو ہے ہی نمونہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے، تو اسی طرح آپ کے گھر کی ازواج مطہرات بھی نمونہ تھیں آئندہ آنے والی عورتوں کے لیے، تو انہیں بھی دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے، جو اس مطالبات سے انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی اور آپ کو تکلیف پہنچی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، ان عورتوں کو اور اپنے ازواج مطہرات کو جنہوں نے یہ مطالبات رکھے، اور کسی ایک نے نہیں، سبوں نے رکھے تھے، تمام کے تمام ازواج مطہرات جو اس وقت آپ کے نکاح میں تھیں، سبوں نے متفقہ یہ مطالبہ رکھا تھا۔ تو آپ نے سب کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہیں یہی دنیاوی زندگی چاہیے تو آؤ، ہم تمہیں دنیا بھی دیتے ہیں، مال و دولت بھی دیتے ہیں، کپڑے جوڑے بھی کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد تم کو رخصت ہے، تم چاہو تو کہیں اور چلی جاؤ، میرے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور اگر میرے نکاح میں رہنا ہے تو پھر ان تکالیف کے ساتھ، ان دنیاوی لذتوں سے دور رہ کر رہنا ہوگا، ورنہ پھر نہیں رہ سکتی۔ الغرض اس آیت میں ازواج مطہرات کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا طلاق لینے کا حضور سے، کہ اگر آپ سب کو دنیاوی زندگی چاہیے تو حضور آپ کو کچھ جوڑے کپڑے وغیرہ دے کر آپ کی خواہش کو پوری کر دیں گے، لیکن پھر اس کے بعد آپ کو حضور کے نکاح میں رہنے کا حق نہیں ہوگا، آپ طلاق لے لیں حضور سے اور چلی جائیں۔ اور اگر حضور کے نکاح میں رہنا چاہتی ہیں تو آپ کو اسی حال میں رہنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی، اور ہر اس عمل سے بچنا ہوگا جس سے حضور کی ذات کو نعوذ باللہ تکلیف پہنچے۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے سب سے پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آیت سنایا، اور سنانے سے پہلے آپ نے فرمایا دیکھو یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک آیا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے تم اپنے والدین سے مشورہ کر لینا کہ آیا تم کون سا قدم اٹھاؤ گی۔ چنانچہ حضور نے یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ کو پڑھ کر سنایا۔ پڑھ کر جب آپ نے سنایا تو اما عائشہ نے سنتے ہی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ نہیں، میں تو اللہ کے رسول کو اپناتی ہوں، اور جس حال میں ہوں اسی حال میں خوش ہوں۔ یہ انہوں نے ازواج مطہرات ہونے کا اور زوجہ نبی ہونے کا ثبوت دیا، اور پھر تمام ازواج مطہرات کو آپ نے بلا کر ایک ایک کر کے یہ آیت سنائی، یہ حکم سنایا اللہ کا۔ سبوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنانے کو اور ترجیح دینے کو ترجیح دی،
فوقیت دی. یہ واقعہ ذرا تصور کیجئے کہ حضور کے گھر کے رہنے والی یہ ازواج مطہرات کے مطالبات ناجائز نہیں تھے، حرام نہیں تھے. ان کا حق ہے کہ ایک مرد کو جتنی وسعت ہے اس وسعت کے مطابق گھر کا خرچہ دے بیوی کو، یہ اس کا حق ہے. مالدار ہے تو اس کا خرچہ بھی مالداری کے طور پر ہوگا، غریب ہے تو غربت والا ہوگا، اور اگر متوسط ہے تو متوسط خرچہ. یہ عورت کا حق ہے، یہ لے سکتی ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ حضور اس کو ناپسند کرتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، حضور نے ہمیشہ یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں فقر میں رکھ اور فقر میں موت دے، اور فقر کے حالت میں مجھے قبر سے اٹھا اور میدان حشر میں فقراء کی جماعت میں ہمیں شامل فرما. یہ آپ نے دعا کی ہے. لہذا جب آپ نے اپنے لیے یہ چیزیں پسند نہیں کی تو اپنے گھر کی ازواج مطہرات کے لیے کیسے پسند فرماتے؟ خود آپ جانتے بہت مشہور واقعہ، حضرت فاطمہ بھی ایک موقع سے باندی مانگنے آئی تھی کام کے لیے، تو آپ نے تسبیح سکھا کر واپس بھیج دیا. تو جو نبی اپنی بیٹی کے لیے جو سہولت پسند نہ کرے، اپنی ذات کے لیے پسند نہ کرے، تو ازواج مطہرات کے لیے کیسے پسند کرتے؟ اس بنا پر آپ کو تکلیف ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رہتے ہوئے دنیا کی طرف توجہ گئی کیسے؟ مطالبات سے تکلیف نہیں ہوئی، دنیا کی طرف جو رغبت ہوئی ادنا سی، اس سے حضور کی ذات کو تکلیف پہنچی. ہمارے آپ کا کیا حال ہے؟ رات و دن تو ہم دنیا ہی کے مطالبے میں لگے رہتے ہیں، اور دنیا کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز بھی بھول گئے. اب تو ہمارے یہاں نہ حلال کی فکر رہی نہ حرام سے بچنے کی کوئی فکر رہی. بس آنا چاہیے جیسے بھی آ جائے، اچھا مکان ہو جائے، اچھی خاصی بلڈنگ بن جائے، اچھے خاصے کاروبار ہو جائے، اچھا اوڑھنا پہننا اور کھانا پینا ہو، چاہے جیسے ہو. یہ سوچ نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں جتنا غرق ہوں گے اتنا نقصان ہوگا. مسلمان دنیا میں یوں رہے جیسے پانی پر کشتی. جب تک پانی پر کشتی ہو تو کشتی سلامت کے ساتھ چلتی ہے، لیکن کشتی میں پانی جب آنے لگے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. مسلمانوں کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا سے گزرے اس طور پر سے کہ پانی کا حصہ تو لگے لیکن پانی اس میں نہ آئے، دنیا نہ آئے، بس دنیا سے گزر جائے. دنیا جب دل میں آئے گا مسلمانوں کے تو مسلمانوں کی تباہی ہوگی. اور اللہ اور اس کے رسول کو ہمارے اس عمل سے کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. ایسے میں ہم پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل کیسے آئے گا؟ ہمیں تصور کرنا چاہیے. یہ واقعہ بڑی عبرت کا ہے ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے بھی. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہیں، یعنی دنیا کے آرام چاہتی ہیں، وزینتہا اور ان کے بناؤ سنگار چاہتی ہیں، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ دنیاوی فائدہ پہنچا دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں. دنیا تو دے دوں گا لیکن پھر نکاح میں نہیں رہ سکتی. اس آیت سے مفسرین نے دو مسئلہ اخذ کیا ہے کہ مرد عورت کو طلاق لینے دینے کا اختیار دے سکتا ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو خود سے اپنے اوپر طلاق لینے کا اختیار دے سکتا ہے، اور اس کی دو صورت. ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو مکمل اختیار دے دے کہ تم اپنے آپ کو ایک طلاق دے لو. اب عورت اس کو اس اختیار کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ کہہ لے کہ میں اپنے آپ کو ایک طلاق دے رہی ہوں، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی. یہ طلاق کے مرد کا اپنی بیوی کو اختیار دینے کی ایک شکل ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ مرد اختیار تو عورت کو دے کہ تم چاہو تو طلاق لے سکتی ہو اور چاہو تو نہیں لے سکتی ہو، لیکن دینے کا حق اپنے پاس رکھے، یوں کہ کہے کہ میں تمہیں ایک طلاق لینے کا اختیار دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں. لہذا عورت اگر یہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے ایک طلاق چاہیے، تو مرد اگر اسے طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی. یہ دو شکل ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق لینے کا اور دینے کا اختیار دے دے. ایک اختیار تو ایسا ہے کہ دینے کا مکمل حق عورت کو مل جاتا ہے کہ وہ خود بھی اگر کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے ایک طلاق لیتی ہوں تو طلاق واقع ہو جائے گی جب مرد نے اسے اختیار
دے دیا ہو تب. اور دوسری شکل یہ ہے کہ صرف عورت اپنی رضامندی ظاہر کرے اور طلاق مرد دے، کہ یوں کہے کہ میں ہاں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں، تو مرد کہے ٹھیک ہے یہ طلاق ایک تم کو میں دیتا ہوں. تو یہ دو شکل ہے جو مرد عورت کو اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے سکتا ہے. حضور نے یہی اختیار ازواج مطہرات کو دیا تھا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور دار آخرت کو چاہتی ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑا اجر، اجرن عظیمہ، بڑا اجر. جو کوئی تم میں سے نیکی کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہوگا. اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو اور آخرت کے بنانے کی فکر ہو. اگر یہ بات ہو اور اس کے ساتھ محسنات بھی ہیں، یعنی فکر تو ہے آخرت کی لیکن نیکی نہیں ہے، محسنات ہو، نیکی بھی ہونی چاہیے، آخرت کے مطابق عمل بھی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے اجرن عظیمہ، بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہے اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویاں، تم میں سے جو کوئی فحش کام کرے تو اس کے لیے دوگنا عذاب ہے. دیکھیے ازواج مطہرات دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ بالکل مخصوص عورت ہے، اس لیے انہیں امہات المؤمنین بھی کہا جاتا ہے، یہ امت کی مائیں ہیں. ان کا مسئلہ عام عورتوں کے مقابلے میں الگ ہے. جیسے کہ عام شخص کی بیوی کا شوہر اگر مر جائے تو عدت کے بعد کوئی بھی مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن امہات المؤمنین کے لیے یہ جائز نہیں تھا. یہ خصوصیت کیوں تھی؟ یہ زوج النبی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت کی وجہ سے تھی. تو اس نسبت نے ان ازواج مطہرات کا مقام بہت اونچا کر دیا. تو جب اس نسبت کی وجہ سے مقام بڑھ گیا تو اب اس نسبت میں رہتے ہوئے کسی طرح کی کوئی غلطی بھی ہوگی تو اس کا گناہ بھی بڑھ جائے گا. ہوتا یہی ہے کہ جو آدمی جتنا قریبی ہو کسی کا تو اس کی معمولی غلطی بھی بڑی لگتی ہے. آپ کو محلے کا کوئی بچہ گالی دے، آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے غصہ آئے گا، آپ چاہیں گے تو مار دیں گے 2 تھپڑ یا ان کے گارجین سے کہہ دیں گے. لیکن آپ کا بیٹا آپ کو گالی دے تو کتنی تکلیف ہوگی، غصہ کے علاوہ دلی تکلیف ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، اس سے خصوصی لگاؤ. اس کا گالی دینا یہ جرم بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، ان کی نیکی کا مقام بھی بڑھا ہوتا ہے تو ان کے گناہ کا بھی اس پر اللہ کی طرف سے غضب بڑھ جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں سے یہ کہا کہ تمہارا مقام عام عورتوں سے بہت اونچا ہے، لہذا تم میں سے اگر کوئی فاحشۃ مبینہ، واضح برائی، دیکھیے واضح برائی کا فاحشہ کا لفظ جب بولا جائے عربی میں تو گناہ کبیرہ کو بھی کہتے ہیں، معصیت کو بھی کہتے ہیں، اور ایک مخصوص گناہ جسے زنا کہتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں. قرآن نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی یہ فاحشہ کام کرے تو اس کے لیے 2 گنا عذاب ہے عام عورتوں کے مقابلے میں، ازواج مطہرات کے لیے. یہاں یہ بات یاد رکھیے، فاحشہ سے مراد اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، خدارہ نعوذ باللہ زنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے صاف ضابطہ بنا دیا الطیبات للطیبین کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورت کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور گندی عورتیں گندے مرد کو لے کے لیے ہے. تو نبی جیسا پاک شخص کے نکاح میں کوئی عورت ایسی آ جائے جس سے نعوذ باللہ اتنا بڑا گناہ صادر ہو، یہ نہیں. اس لیے ذہن میں یہ رکھیے یہاں پر مراد فاحشہ سے اگرچہ اس کے معنی میں زنا بھی آتا ہے اور دیگر بڑے بڑے گناہ بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد وہ گناہ نہیں ہے. یہاں پر مراد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ایسی گستاخی جس سے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچ جائے، یہ مراد ہے
کہ اگر ازواج مطہرات سے ایسی کوئی گستاخی ہو گئی جس سے حضور کی ذات کو تکلیف پہنچے تو اس پر جو عام لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچے گی اور جو عذاب ہوگا اس سے دوگنا عذاب ہوگا، کیونکہ ان کا مقام کچھ اور ہے۔ یہ نبی کی نسبت سے نبی کی بیویاں ہیں، ان کے گھروں میں رہتی ہیں، تو ان کو زیادہ احترام اور زیادہ اکرام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ نیکیاں بھی کرتی ہیں تو ان کو دوہرا ثواب ملے گا عام عورتوں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویاں تم میں سے جو کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی اللہ تمہیں دوہرا سزا دے اور اس سزا کے دینے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب آدمی دنیا دار حاکم ہو اور اس حاکم کا خاص کوئی جرم کر جائے، وزیر کا کوئی اپنا کر جائے، تو اسے سزا دینے میں تھوڑا سا جھجک ہوتا ہے، بلکہ دیتا ہی نہیں ہے۔ آخر ہے نا، وزیر داخلہ جو ہے اس کے بیٹے نے کسان پہ گاڑی چلا دی اور آج تک وہ وزیر داخلہ بنا ہوا ہے، حکومت کے سروں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ہمارے تو خاص ہیں اور ان کا مقام جو ہے ہمارے یہاں بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کی نسبت میں رہتے ہوئے غلطی کریں گے تو آپ کو دوہرا عذاب دینے میں اللہ کو کوئی جھجک اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ معاملہ اللہ کے ہاں بالکل آسان ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہر ایک کے حق میں انصاف کا وہ ہو کر رہے گا۔ کہیں یہ خیال نہ ہو کہ ہم تو ازواج مطہرات ہیں، کوئی چھوٹ اور کوئی رعایت مل جائے گی، خدا را ایسا نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تم میں سے نیک کام کرے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرے اور رسول کی فرما برداری کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور نیک کام کرے تو ہم اسے دوہرا اجر دیتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ نیکی کرنے پر دوہرا اجر بھی ملے گا، دو شرطوں کے ساتھ عمل صالح بھی ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، وتعمل صالحہ، نیکی کا کام۔ عمل صالح کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ ایک کامیابی ہے جو اخیر درجے کی ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں آپ جنت میں جائیں گے، لیکن اسے کامیابی نہیں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں زبردستی کامیاب کر دینا۔ جیسے کوئی بچہ فیل ہو تو ایک آدھ نمبر اضافی دے کر سوچتے چلو پاس کر دیں، تو وہ پاس کرنا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو خود اچھا نمبر لا کر ٹاپ کرے۔ تو ایسے ہی کامیابی کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ دماغ میں آ گیا کہ ہم تو مومن جنت میں جائیں گے، تھوڑا بہت سزا بھگتیں گے۔ بھائی تھوڑا بہت نہیں ہے وہ، جب ہم وہاں پہنچیں گے اور جو جہنم کا منظر قرآن نے کھینچا، اگر اس کو ہم سنجیدگی سے پڑھ لیں تو سارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ بہرحال عمل صالح ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اور ایسی ازواج مطہرات کے لیے ہم نے دوہرا اجر کر رکھا۔ اسی آیت سے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ علماء کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے اور اس کے رسول کا علم رکھتے ہیں، اس کے کتاب کا اور اس کی سنتوں کا، اس لیے ان کے ہر نیکی کا دوہرا ثواب ہے عوام کے مقابلے میں، اور ایسے ہی ان کی ایک غلطی کا دوہرا عذاب ہوگا عوام کے مقابلے میں، کہ عوام اگر ایک گناہ کرتی ہے تو اس کا جو عذاب ہوگا ایک عالم کو اسی گناہ کا دوہرا عذاب ہوگا، جس طرح سے اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس میں بھی اللہ کا خاص بندہ ہونے کی وجہ سے۔ ایسے ہی صالحین کا معاملہ ہے، ایسے ہی جو جتنا قریب ہوگا اللہ کے اس کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔